volume singularity. Zero volume singularity. This was the beginning of the universe. Easy term ہے. ایک سنگولیرٹی تھی, ایک وحدت اور اکائی تھی جس کا والیوم زیرو تھا. زیرو والیوم سنگولیرٹی, بالکل ایک اکائی تھی. اور اس کو بعض سائنسدانوں نے دی پوزیشن آف ناٹ بھی کہتے ہیں. اٹ مینز ان دا بگننگ دیئر واز نتھنگ. جب زیرو والیوم سنگولیرٹی پر آئے تو کہتے ہیں اس سے پہلے کیا تھا, تو سائنس یہ کہتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ بگننگ میں مطلب ہے کہ دیر واز نتھنگ. اب اگر سائنس اس بگننگ میں نتھنگ پر آ گئی ہے تو اسلام اور دین کا فرمان یہ تھا کہ دیر واز نتھنگ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے, اس کا امر یہ ہے تو وہ اس کو فرماتا ہے کن, تو وہ نتھنگ ہوتی ہے, وہ کن کے امر سے اس کو سم تھنگ بنا دیتا ہے, پھر اس کو ایکسپینڈ کرتا چلا جاتا ہے. تو فلسفہ کن فیکون جو قرآن کا ہے وہ اس زیرو والیوم سنگولیرٹی جو اس وقت کی لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ اس کو اسٹیبلش اور ایلیبوریٹ کرتی ہے. اب یہ آئیڈیا اس وقت بگ بینگ تھیوری کی شکل میں آگے آیا ہے. پلازیبل انٹرپریٹیشنز میں سے ایک یہ لی گئی ہے بگ بینگ تھیوری. یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ کہ بگ بینگ تھیوری درست ہے یا غلط ہے. کل کو سائنسدان غلط کہہ لیں, مگر ہمیں اس سے سروکار یہ اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز میں سے کہ وہ جو زیرو والیوم سنگولیرٹی تھی اس کا ایکسپلوژن کیسے ہوا, اس کی سپلٹنگ کیسے ہوئی. تو کسی نے کہا کہ وہ بگ بینگ تھیوری ہے, بگ بینگ سے ہوا, اور اینڈ بھی بگ کرنچ سے ہوا. تو یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں, ان میں تو اختلاف سائنسدان کرتے رہیں گے مگر بنیادی حقیقت اپنی جگہ قائم ہے. زیرو والیوم سنگولیرٹی سے کوئی اس کو کازمک ایگ بیک گراؤنڈ کہتا ہے, چھوٹا سا ایک والیوم تھا. یونیک میس کہتا ہے کوئی سائنسدان, دیر واز اے سنگل یونیک میس. اب یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں, ان کی مختلف انٹرپریٹیشنز آئیں. مثلا اب اس بگننگ آف دا یونیورس کے لیے جو زیرو والیوم سنگولیرٹی کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے مختلف سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز کے ماڈلز آئے. ایک ماڈل آیا فرائڈمین ماڈل, فرائڈمین ماڈل of interpretation of the beginning of the universe, how this zero volume singularity was expanded or splitted or exploded. ایک بگ بینگ ماڈل آیا, ایک ایڈون ہبلز ماڈل ہے, ایک پینزیاز اینڈ ویلزنز ماڈل ہے, ایک نیو انفلینیشنری ماڈل ہے, ایک کیوٹک انفلیشنری ماڈل ہے, ایک سنگولیرٹی تھیورمز ماڈل ہے. الغرض یہ چلتے چلتے یہ جو آخری ماڈل ہے سنگولیرٹی تھیورمز ماڈل, یہ میں نے وہاں تک آپ کو گنوا دیا جو اس وقت ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کا اتھارٹی ہے سائنسدان اس وقت یورپ میں. اس وقت جو نیوٹنز چیئر کے اوپر پروفیسر آف ایسٹرو فزکس ہے, نیوٹن چیئر پر کیمبرج یونیورسٹی میں, اس کا نام ہے اسٹیفن ہاکنگ. یہ نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اس کی کتاب بھی اس وقت میں ایک ریفرنس کے لیے لایا ہوں, بریف ہسٹری آف ٹائم. اسٹیفن ہاکنگ یہ پروفیسر ہے اس وقت, یہ اسپیس اور ٹائم اور ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجی کے سبجیکٹس کے اوپر, اور نیوٹن چیئر کا حامل ہے پروفیسر. یہ اس وقت اتھارٹی ہے سبجیکٹ پر. تو آخری تھیوری اور ماڈل جو اس وقت ڈسکس اس نے کیا ہے اور اس کے ساتھ آگے ہو رہا ہے وہ ہے سنگولیرٹی تھیورمز ماڈل. میں نے آپ کو پہلے ماڈل سے لے کے فرائڈمین ماڈل سے لے کے سنگولیرٹی تھیورم ماڈل تک لے دیا. ہمیں ان ماڈلز کے ساتھ غرض نہیں ہے, اور نہ قرآن کے علم کو اور اسلام کو ان ماڈلز کے ساتھ غرض ہے کہ کون کس ماڈل کو انٹرپریٹ کر رہا ہے اور کون سا درست. یہ سارے ماڈلز ہیں, ویریس موڈز آف انٹرپریٹیشن, موڈز آف انڈرسٹینڈنگ, موڈز آف ایلیبوریشن, ہاؤ دس سنگل والیوم یا زیرو والیوم سنگولیرٹی واز ایکسپینڈڈ. یہ اس کی تفصیلات. بنیادی بات وہیں آگے ختم ہوتی ہے کہ وہ زیرو والیوم سنگولیرٹی سے کائنات شروع ہوئی. تو جو نیوٹن تھا میں نے بتایا 1687 میں, اس نے اسی کائنات کے تصور کو سمجھنے کے لیے یونیورسل گریویٹیشن کا آئیڈیا دیا تھا, یونیورسل گریویٹیشن کا. اور میں نے بتایا کہ اس کے تحت نیوٹن نے اس کائنات کو سٹیٹک اور ان چینجنگ یونیورس قرار دیا. سٹیٹک اور ان چینجنگ یونیورس, یہ نیوٹن کا ویو تھا. اٹ واز پرووڈ ٹو بی رانگ. 1915 میں جب آئنسٹائن آیا 1915 میں, البرٹ آئنسٹائن, اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو فارورڈ کیا, تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اور اس نے جو میٹر, انرجی, گریویٹی, اسپیس اینڈ ٹائم, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ڈسکس کی, تو نیوٹنز کانسیپٹ آف اسٹیٹک یونیورس اٹ واز ریجیکٹڈ, اس کو ریجیکٹ کر دیا.
اس نے کہا کائنات سٹیٹک نہیں ہے. ان انرجیز کے درمیان اس نے نسبتوں اور تناسب کو ریلیٹیوٹی کی تھیوری دے کر اور اندازہ کر لیا کہ یہ چینجنگ یونیورس ہے. تو سٹیٹک یونیورس کا آئیڈیا ختم ہو گیا. تو نیوٹن کا آئیڈیا تو ریجیکٹ کیا آئنسٹائن نے, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہی couldn't provide the new idea. اگر سٹیٹک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کوئی کنسولیڈیٹڈ اور سالڈ پروپوزل یا تھیوری یہ اس کے جواب میں نہیں دے سکا. البتہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے اس کنسیپٹ کو رد کر دیا.